امریکی اداکارہ لنزے لوہان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو چھوڑ کر ایک عام مسلمان شخص سے منگنی کر لی۔ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بالی ووڈ اداکارہ لنزے لوہان اپنے کیریئر سے زیادہ ذاتی زندگی کے باعث خبروں میں رہتی ہیں اور اب انہوں نے ایک مسلمان شخص بدر شم سے منگنی کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا ایپ انسٹاگرام پر 28 نومبر کو اپنی پوسٹ میں اداکارہ نے منگنی کا اعلان کیا اور چند تصاویر بھی شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ میری محبت، میری زندگی، میرا خاندان، میرا مستقبل، بدر شمس۔ پوسٹ میں انگوٹھی کا ایموجی بھی پوسٹ کیا گیا تھا۔ تصاویر میں جوڑے کو خوشباش دکھایا گیا جبکہ لنزے لوہان کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی بھی جگمگا رہی تھی۔ بدر شمس کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو موجود نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ دبئی میں گلوبل انویسٹمنٹ بینک کریڈٹ سوئس کے اسسٹنٹ نائب صدر ہیں۔ بدر شمس اور لنزے لوہان منگنی سے 2 سال قبل ملے تھے۔ دونوں نے اپنا تعلق کافی حد تک نجی رکھا، مگر 2020 میں لنزے لوہان نے بدر شمس کو ایک انسٹاگرام پوسٹ میں بوائے فرینڈ قرار دیا، مگر پھر انہوں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اداکارہ کو جوانی میں فلم پیرنٹ ٹریپ اور مین گرلز میں مرکزی کردار ادا کرنے پر شہرت ملی تھی۔ وہ مختلف قانونی اور ذاتی مسائل کے باعث میڈیا کی سرخیوں میں رہیں اور حالیہ برسوں میں انہوں نے دبئی میں سکونت اختیار کر رکھی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور گلوکارہ اور اداکارہ لنزے لوہان کا افیئر چل رہا ہے اور محمد بن سلمان نے اداکارہ کو قیمتی تحائف بھی دیے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد نے لنزے لوہان کے قیمتی تحائف سمیت کریڈٹ کارڈ بھی بطور تحفہ دیا۔ تاہم بعد ازاں لنزے لوہان کی ٹیم میں شامل ارکان نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ سعودی ولی عہد اور اداکارہ کے درمیان کبھی کسی طرح کے کوئی تعلقات نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود سعودی ولی عہد اور لنزے لوہان کے درمیان تعلقات کی خبریں گردش کرتی رہیں، جس کے بعد اداکارہ کے والد نے بھی خاموشی توڑتے ہوئے اہم بیان دیا تھا۔ لنزے لوہان کے والد اداکار مائیکل لوہان نے سعودی ولی عہد کے ساتھ بیٹی کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے ان کے تعلقات کو روحانی اور پاک محبت پر مبنی قرار دیا۔ مائیکل لوہان نے امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ان کی بیٹی اور سعودی ولی عہد کے تعلقات احترام کے دائرے میں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ دوسری جانب محمد بن سلمان اور اداکارہ متعدد تقاریب میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے گئے۔ دونوں نے سعودی ولی عہد کے ذاتی طیارے میں بھی سفر کیا تھا۔ خیال رہے کہ لنزے لوہان نے بطور چائلڈ آرٹسٹ کریئر کا آغاز کیا اور محض 10 برس کی عمر میں انہوں نے اداکاری کی۔ انہوں نے 2 درجن سے بھی کم فلموں میں کام کیا ہے، لیکن انہیں اپنے معاشقوں، شراب نوشی، بولڈ انداز اور قوانین کے توڑنے کی وجہ سے میڈیا میں زیادہ شہرت حاصل رہی۔ سعودی ولی عہد سے تعلقات کی خبروں سے قبل لنزے لوہان کا متعدد شخصیات کے ساتھ عشق اور محبت کے قصے بھی عام رہے۔ رواں سال جنوری میں ایک انٹرویو کے دوران لنزے کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسا ساتھی ڈھونڈ رہی ہیں جو ان کی طرح رومانوی ہو، ایک ایسا شخص جو سوشل میڈیا سے دور ہو، لیکن انہیں ایسا کوئی نہیں ملا۔ خیال رہے کہ 2015 میں ہالی ووڈ سٹار لنزے لوہان کو نیو یارک کی گلیوں میں قرآن مجید کو اٹھا کر گھومنے پر امریکہ میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ ترکی میں شامی پناہ گزینوں کے لیے کام کرتے ہوئے حجاب پہننے پر بھی تنازع کی زد میں آ گئی تھیں۔ قرآن پاک تھامے تصویر منظر عام پر آنے کے بعد لنزے نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تو میں بس پکڑ کر چل رہی تھی، ایک فوٹوگرافر گلی میں موجود تھے اور انہوں نے مجھے امریکہ میں سولی پر چڑھا دیا۔ انہوں نے مجھے کچھ ایسا بنا دیا جیسے میں شیطان ہوں یا قرآن پاک پکڑنے پر میں بری عورت بن گئی ہوں۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ اس واقعے کے بعد میں لندن چلی گئی کیونکہ خود کو اپنے ملک میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ اگر میں کچھ جاننا چاہتی ہوں تو وہ میری اپنی مرضی ہے، وہ کسی اور کے سامنے اظہار کے لیے نہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ لندن اور سعودی عرب میں ان کے قریبی دوستوں نے انہیں قرآن مجید دیا تھا کہ امریکہ میں جس مشکل وقت کا وہ سامنا کر رہی ہیں اس کے لیے مدد مل سکے۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک دیا اور میں اسے نیو یارک لے آئی کیونکہ میں اس سے سیکھ رہی تھی اور میرے لیے تجربے اور روحانیت کے دروازے کھل رہے تھے جس سے میں نے دیگر حقیقی معنی جانے۔ اسی سال لوہان نے ترکی میں شامی پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کیا جہاں انہیں ایک پناہ گزین کی جانب سے حجاب تحفے میں دیا گیا، جس کو پہننے پر یہ ہالی ووڈ سٹار ایک بار پھر مغرب میں ہیڈ لائنز کی زینت بن گئی۔ اداکارہ نے اس کی کچھ یوں وضاحت کی تھی کہ جب اس خاتون نے مجھے حجاب پہنایا تو مجھے اعزاز کا احساس ہوا کیونکہ اس خاتون نے مجھے اپنے انداز سے اپنی ثقافت کا حصہ بننے کا موقع دیا، حالانکہ میں اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ حجاب پہننے سے پہلے انہوں نے کئی بار سوچا کہ میڈیا اس کی عکاسی کیسے کرے گا اور انہیں ڈر تھا کہ اس غلط انداز سے پیش کیا جائے گا اور حقیقت چھپ جائے گی۔ اسے سرخیوں میں آنا ہی تھا کیونکہ ترکی میں یہ کسی خاتون کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ حجاب پہنے یا نہ پہنے۔ یہاں یہ حیرت انگیز امر ہے کہ آپ کو اپنی پسند کے انتخاب کا موقع
मौका मिलता है और उसे कबूल भी किया जाता है, जबकि अमेरिका में जब मैंने कुरान मजीद को हाथ में लिया तो शैतान बन गई। इसके अलावा 2019 में कुरान का नुस्खा सामने लाने पर भी तनकीद का निशाना बनी थी, जबकि 2017 में भी अदाकारा लिंडसे लोहान को हिजाब लेने पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। इस हवाले से अदाकारा और गुलकारा लिंडसे लोहान का कहना था कि स्कार्फ पहनने की वजह से उन्हें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और स्कार्फ उतारने का कहा गया। सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से उन्हें तासुब का सामना भी करना पड़ा। इस वाक़ये के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि स्कार्फ पहनने वाली दीगर खवातीन कैसे बुरा महसूस करती होंगी, जिनके लिए हिजाब उतारना इतना आसान नहीं होता। एक टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान हॉलीवुड अदाकारा लिंडसे लोहान ने बताया कि तुर्की से न्यूयॉर्क जाते हुए जब वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंची तो अमले ने उन्हें रोक लिया। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से मेरे साथ नस्ली तासुब बढ़ता गया और उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी स्टाफ ने पासपोर्ट देकर जब मेरी शनाख्त की तो उनका लहजा मुआज़रत ख़्वाह न हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे स्कार्फ उतारने का कहा। लिंडसे लोहान का कहना था कि वो उस वक्त हैरान थी, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोकने की वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मैंने तो स्कार्फ उतार दिया, लेकिन जो खवातीन इस हवाले से हसास हैं उन्हें कैसा महसूस होता होगा। एक सवाल के जवाब में लिंडसे का कहना था कि वो कई साल से इस्लाम का मुतालिया कर रही हैं और मजहब की तब्दीली रातों रात नहीं हो जाती। उन्होंने इस्लाम कबूल करने या ना करने के बारे में किए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। वाज़ेह है कि लिंडसे मौरूसी तौर पर आयरिश और अतालवी है और उनकी परवरिश कैथोलिक माहौल में हुई है। उनके बारे में ये अफवाहें भी सामने आई थी कि उन्होंने कबाला की क्लासों में शिरकत की थी और 2012 में ऐसी इत्तलात भी थी कि उन्होंने एक बुद्ध ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली है। लिंडसे लोहान ने माजी में ओपरा विनफ्रे के साथ एक दस्तावेजी सीरियल में खुद को एक इंतहाई रूहानी शख्सियत भी करार दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अरसा कुरान मजीद का मुताला किया है। किसी मजहब को इख्तियार करने का तरीका यही है कि पहले उसकी तालीमात का जायजा लिया जाए। इस्लाम एक खूबसूरत दीन है और मैं एक रूहानी तबीयत रखने वाली औरत हूँ और इस्लाम का जायजा ले रही हूँ। किसी भी मजहब को महज एक रात में इख्तियार नहीं किया जा सकता।